بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق مولوی نذیر احمد پارٹ 2 پڑھیں گے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ مصائب، تکلیفیں، ملا مولوی، کڑکڑاتے جاڑوں میں، سخت سردی میں، بساط، ہمت، الصبح، بہت صبح سویرے، لات رسید کرنا، ٹھوکر مارنا، لڑکتے مطلب پھسلتے، ضدن ہر دھرم ضدی، کولا توڑتی تھی مطلب تھکا دیتی تھی، کمر شل کر دیتی تھی، ستم ضعیفی، انوکھا صدمہ، غیور غیرت مند، مرف الحال آسودہ خوشحال، کھنڈالہ مطلب چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا مکان۔ یہ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اب جو ہم پیچھے اس میں ہم جب پڑھ رہے تھے تو ذکر ہو رہا تھا مولوی نذیر احمد کی کنیوں کے خراب ہونے کا، تو اسی کے حوالے سے آگے گفتگو چل رہی ہے۔ مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مصائب بیان کرتے تھے۔ جس مسجد میں ٹھہرے تھے اس کا ملا بڑا بد مزاج اور بے رحم تھا۔ کڑکڑاتے جاڑوں میں ایک ٹاٹ کے صف میں یہ لپٹ جاتے اور ایک میں ان کے بھائی، یعنی کہ ایک وہاں پہ مسجد میں جب وہ رہ رہے تھے مدرسے میں، تو وہاں ان کے پاس اپنے لیے جو بستر وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی ان کو میسر نہیں تھا۔ 7-8 سال کے بچے کی بساط ہی کیا ہے کہ اس میں کیا ہمت ہوتی ہے، کتنی کہ اس میں ہوتی ہے سخت برداشت۔ اللہ صبح کر آنکھ نہ کھلتی، کہ اگر صبح سویرے ان کی آنکھ نہ کھلتی، نہ اٹھتے، ظاہری بات ہے بچے اتنا چھوٹا بچہ کہاں اتنا ذمہ دار ہوتا ہے، تو مسجد کا ملا ایک لات رسید کرتا اور یہ لڑکتے چلے جاتے اور صف بھی بچ جاتی، کہ ان کو جب ٹھوکر بجتی تو پھسلتے پھسلتے نہ صرف وہ خود دور تک لڑکتے ہوئے جاتے بلکہ جو صف تھی وہ بھی ساتھ میں کھل جاتی، بچ جاتی۔ اس زمانے کے طالب علموں کی طرح انہیں بھی محلے کے گھروں سے روٹی مانگ کر لانی پڑتی تھی، کہ جو مسجد میں مدرسے میں رہتے تھے، مدرسے میں جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ان بچوں کو مدرسے میں خوراک جو تھی وہ نہیں دی جاتی تھی، بلکہ گلی محلے کے جو گھر ہوتے تھے وہاں سے وہ اپنے لیے کھانے کے لیے لاتے تھے۔ دن اور گھر بندھے ہوئے تھے، کہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس دن اس گھر سے ملے گی اور اس بچے نے اس گھر سے کھانا لے کے آنا، بندھے ہوئے تھے، مقرر تھے، فکس تھے۔ انہی گھروں میں سے ایک گھر مولوی عبد القادر صاحب کا بھی تھا۔ روٹی کے سلسلے میں جب ان کے ہاں آنا جانا ہو گیا تو نذیر احمد سے اوپر کے کام بھی لیے جانے لگے، کہ کھانا جب ان کو ملتا تھا، روٹی وہ دیتے تھے، تو بدلے میں ان سے اوپر کے ایکسٹرا کام بھی وہ لیتے تھے۔ مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، مسالہ پیسنا، لڑکی کو بہلانا، کہ چھوٹی بچی تھی اس کو کھلاتے تھے وہ۔ لڑکی بڑی ضدن تھی، ان کا کولا توڑ دیتی اور انہیں مارتی پیٹتی، کہ ہر وقت ان کو اٹھا کے اس کو گود میں رکھنا پڑتا تھا اور وہ الٹا انہیں تنگ کرتی تھی، مارتی پیٹتی تھی۔ ایک دفعہ مسالہ پیستے میں مرچوں سے بھرا ہوا ڈبہ چھین کر ان کا ہاتھ کچل ڈالے۔ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہی لڑکی آگے چل کر مولانا کی بیوی بنی۔ اب اسٹوڈنٹ اس میں جو باتیں 2-3 اہم اس پیراگراف میں ہیں، ایک یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ملا کس وقت آگے اٹھاتا تھا؟ الصبح۔ پھر یہ کہ آپ کس گھر سے روٹی لاتے تھے؟ مولوی عبدال صاحب۔ آپ کی جو کس کی بیٹی سے شادی ہوئی؟ یہ بھی اس میں کوشچن ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آپ کا تھا کہ کیا کچلا گیا تھا، ہاتھ پاؤں کیا چیز، تو آپ کہیں گے کہ ہاتھ کچلا گیا۔ مولوی نذیر احمد بڑے غیور آدمی تھے، بڑے غیرت مند تھے وہ۔ سسرال والے خاصے مرف الحال تھے، یعنی کہ آسودہ تھے، اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، مگر انہوں نے اسے گوارا نہ کیا کہ سسرال والوں کے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں، کہ سسرال والوں سے لے کر کھائیں، انہیں یہ بات برداشت نہیں ہوئی، یہ بات وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو غالباً 15 روپے کے ملازم تھے، کہ 15 روپے ان کی جو تھی ماہانہ ان کی تنخواہ تھی۔ اب یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی جو تھی، جب وہ ملازم تھے تو کتنی ان کی تھی، کتنے کے ملازم تھے؟ 15 روپے کے۔ اسی میں الگ ایک کنڈالا لے کر رہتے تھے۔ میں نے بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، کہ بڑوں سے سنا ہے، بڑی بزرگ عورتوں سے سنا ہے کہ ان کے گھر کا جو سامان تھا اس میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی۔ جس اسٹوڈنٹ آگے معنی دیکھیں۔ فارغ التحصیل مطلب تعلیم حاصل کر کے فارغ ہونا، برہم ناراض، تعظیماً آداب بجا لانا، عزت کرنا۔ کبھی بیوی ان لتروں کو یعنی کہ جوتوں کو ہلکا لیتی، کبھی میاں یعنی کہ پہن لیتی۔ دلی کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں کوئی سرکاری ملازمت نہیں ملی تو سخت برہم ہوئے، اس کے سخت ناراض ہوئے۔
پرنسپل سے جا کر ایک دن بولے مجھے سرکاری ملازمت اگر نہ دی گئی تو اپلوں کی ڈنڈی کھولوں گا. اپلوں کا مطلب ٹاٹ کھولوں گا, چھوٹا سے مطلب دکان لگا کے بیٹھ جاؤں گا اور اس پر دہلی کالج کی سند لگا دوں گا, مگر اس کی نوبت نہیں آئی, کہ اس چیز کا وقت نہیں آیا اور انہیں ملازمت مل گئی. مولوی عنایت اللہ محروم فرماتے ہیں کہ جب ہم لاہور سے دلی واپس آ رہے تھے تو ایک ہی ڈبے میں سب سوار تھے. سر سید احمد خان نے کسی بات کے سلسلے میں کہا مولوی صاحب میں اس لائق بھی نہیں کہ آپ کے جوتے کے تسمے باندھوں, یعنی کہ سر سید نے اتنی ان کی عزت کی. مولوی نذیر احمد کھڑے ہوئے اور تعظیماً 3 آداب بجا لائے. یہ بات کی کتنے آداب بجا لائے اور پھر کس نے بات کہی اور کس کے ساتھ جا رہے تھے, یہ سب باتیں جو ہیں یہ بھی آپ نے MCQ کے لحاظ سے یاد رکھنی ہے. جی اسٹوڈنٹس آگے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں. دامے درمے قدمے سیکھنے, مطلب یہاں کے ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار, یعنی پیسے کے لیے تگ و دو اور گفتگو سے ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار. ہندو مصاحب یعنی کہ حساب کرنے والا ہندو آدمی تھا, حساب کرتا. گبن فراڈ, محال مشکل. ڈھارس مطلب تسلی دینا. چندہ گھانے چندہ اکٹھا کرنے. مشہور جو یہ مقرر برق جو تھا یہ ایک تھا تقریر کرنے کے حوالے سے بڑا مشہور, کہ آدمی تھا انگلستان کا مشہور مقرر ہے, یہ سیاستدان بھی تھا یہ. جی اسٹوڈنٹس آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں. سید احمد خان عمر میں مولوی نذیر احمد سے 20-22 سال بڑے تھے اور عوام کے علاوہ انگریزی حکام میں بھی بہت معزز تھے. مولوی نذیر احمد بھی ان کی بڑی عزت کرتے اور دامے درمے قدمے سکنے ان کی مدد کرتے. ایک دفعہ علی گڑھ کالج میں ایک ہندو محاسب نے لاکھوں روپے کا غبن کیا اور کالج جاری رکھنا محال ہو گیا, کہ مولوی نذیر احمد جو تھے وہ ہر لحاظ سے سر سید احمد خان کے ساتھ تعاون کرتے تھے. روپے پیسے کی بات ہو, ویسے ان کی مدد کرنی ہو, ہر لحاظ سے ان کی مدد کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایک ہندو تھا جس نے لاکھوں روپے کا فراڈ کر لیا اور اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے کہ کالج کو اب جاری رکھنا مشکل ہو گیا. اس خبر کو سن کر مولوی نذیر احمد دہلی سے علی گڑھ پہنچے اور ہر طرح کی ڈھارس بندوائی. بولے اگر روپے کی ضرورت ہو تو یہ روپیہ اس وقت موجود ہے, لے لو اور بھی دوں گا, اور اگر کسی خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. سر سید اس خلوص سے بے حد متاثر ہوئے. مولوی نذیر احمد علی گڑھ کے لیے چندہ گھانے کے سلسلے میں بہت کارآمد آدمی تھے, یعنی کہ ان کو طریقہ آتا تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو قائل کرنا ہے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے. اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا سر سید انہیں اپنے دوروں میں ساتھ رکھتے, ان سے تقریریں کراتے. نذیر احمد کی قوت تقریر یعنی کہ تقریر کرنے کی قوت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انگریز کے مشہور مقرر برق بھی ان سے زیادہ مؤثر تقریر نہیں کر سکتا تھا. اب بھی اگلے وقتوں کے لوگ جنہوں نے مولوی صاحب کے لیکچر سنے ہیں کہتے ہیں کہ یا تو ہم نے ڈپٹی صاحب کو دیکھا یا اب اخیر میں بہادر یار جنگ مرحوم کو دیکھا کہ سامعین پر مطلب سننے والوں پر جادو سا کر دیتے اور جو کام ان سے چاہتے لے لیتے. جب چاہ انہیں ہنسا دیا اور جب چاہ ان کی جیبیں خالی کرا لیں اور عورتوں کے زیور تک اتروا لیا کرتے تھے. یعنی کہ اتنا لوگوں کو قائل کر لیتے تھے جس مقصد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی جیبوں سے جو پیسے ہوتے تھے سارے نکال کے دے دیتے تھے, عورتیں اپنے زیورات تک دے دیتی تھیں. مولوی نذیر احمد عربی میں غیر معمولی استعداد رکھتے تھے, مطلب اہلیت صلاحیت رکھتے تھے. کئی سال سے لوگوں کا ان پر تقاضا تھا, یعنی کہ لوگ انہیں کہتے تھے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرو, مگر وہ پشو پیش یعنی کہ لیت و لال سے کرتے اور کہتے کہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو خدمت دین میں اپنی ساری عمر صرف کر چکے ہیں. مگر جب پینشن لے کر وہ دلی آ گئے تو تحصیل کا ترجمہ شروع کیا اور اس سلسلے میں اکثر آیات قرآنی کا ترجمہ بھی کرنا پڑا. جی اسٹوڈنٹ پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیں. آگے دشوار, مشکل, رد و قدا, بحث و تکرار. جید عالم مطلب ایک زبردست عالم, ترمیم, کانٹ چھانٹ, شستہ رفتہ, رواں اور صاف, توشہ آخرت, عاقبت کا سامان. اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کام اتنا دشوار نہیں جتنی کہ طبیعت میں ہچکچاہٹ ہے. چنانچہ کئی مولوی اور عالموں کے مشورے سے انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا شروع کیا. ایک لفظ پر رد و قدا ہوتی اور بالآخر ایک رائے ہو کر ترجمہ لکھ لیا جاتا. ترجمہ مکمل ہونے کے بعد بھی ایک نبینہ جز عالم کو پڑھ کر سنایا اور ایک اور عالم کو نظر ثانی کے لیے باہر بھیجا. جب کاپیوں کے تصحیح یا پروف دیکھے گئے تب بھی ان میں ترمیم کی گئی اور جب تک اس کی طرف سے پورا اطمینان نہیں ہو گیا اسے شائع نہیں کیا گیا. اس میں 2.5 سال لگ گئے, مگر ترجمہ بھی ایسا شستہ اور رفتہ اور بامحاورہ ہوا
کہ اب پچھلے 50 برس میں کوئی اور ترجمہ اس سے بہتر شاید نہیں ہو سکا۔ خود مولوی صاحب بھی اپنی تمام کتابوں میں ترجمہ القرآن ہی پسند تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اور سب کتابیں دوسروں کے لیے لکھی ہیں اور یہ ترجمہ اپنے لیے کیا ہے